الگ بات ہے، آپ صحت مند نہیں ہو الگ بات ہے، آپ کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ آپ اپنے باپ کے لیے کچھ کر سکو، وہ الگ بات ہے، کوئی بات نہیں، لیکن پڑھ کے بخش تو سکتے ہو۔ آپ کو کچھ نہیں آتا، سورہ اخلاص تو آتی ہے، سورہ فاتحہ تو آتی ہے، پڑھ کے تو بخش سکتے ہو۔ اگر وہ بھی نہیں آتا تو کوئی چیز پکا کے تقسیم تو کر سکتے ہو۔ اور کتنے ذلیل ہو گئے ہو تم اپنی بیوی کو یہ کہنے کی جرت نہیں رکھتے کہ وہ تمہارے باپ کے بخشش کے لیے ایک وقت کی روٹی پکا کے ہفتے بعد کسی غریب آدمی کو دے دے۔ کتنا کچھ کیا ہوگا اس نے، کتنا کچھ کیا ہوگا آپ کے باپ نے۔ آپ باپ ہو تو سوچو، آپ باپ ہو تو سوچو، آپ اپنے بچوں کے لیے کتنے تڑپتے ہو۔ اور تمہارا باپ بھی ایسے ہی تڑپتا تھا، تمہارا باپ بھی تمہاری کامیابی کے لیے ایسے ہی تڑپتا تھا، تمہاری ماں بھی تمہارے لیے ایسے ہی تڑپتی تھی۔ تم اپنے والدین کے بے شک 7 بچے ہو، 8 بچے ہو، کبھی دیکھا جب ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک ناڑ باہر آتی ہے اور اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، جب وہ کاٹ دی جاتی ہے تو اس کو باندھ دیا جاتا ہے، اور جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی وہ ناڑ آہستہ آہستہ سوکھ جاتی ہے، یہ جو ناف کی جگہ پہ ہوتی ہے، اور یہ وہ ناڑ ہوتی ہے جس سے جو ہے نا بچہ ماں کے پیٹ میں خوراک حاصل کرتا ہے۔ لیکن سوچو اس ماں کے اسی اندر کے ساتھ تو پھر سال بعد 2 سال بعد ایک اور بھائی آ جاتا ہے، سال 2 سال بعد وہ ایک ہی، اسے کہتے ہیں اندر سانجی ہونا۔ کہاں پر اندر سانجی رہ گئی؟ ہم تو ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ہم تو ایک دوسرے کو کاٹ کاٹ کے کھا رہے ہیں، ہم تو ایک دوسرے کی اولاد کے دشمن بن گئے ہیں۔ یار کس دنیا میں ہم بیٹھے ہیں؟ کہاں کامیابیاں ہیں؟ آپ کی دولت میں کامیابیاں نہیں ہیں۔ آپ اپنے باپ کو خوش کر لو۔ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم دوسرے کو لیے مانگتے ہو اللہ وہ تمہارے حق میں قبول کرتا ہے، اور تم میں سب سے زیادہ پیر صاحب کی دعا تمہارے حق میں قبول نہیں ہوتی، مولوی صاحب کی دعا تمہارے حق میں قبول نہیں ہوتی، جتنی دعا کا اثر تمہاری ماں کی دعا کا ہے، اور تم اپنی ماں کی دعا نہیں لیتے ہو، تم اپنے باپ کی دعا نہیں لیتے ہو، اور پیروں کی طرف بھاگتے ہو، مولویوں کی طرف بھاگتے ہو یار۔ اور سب دکاندار ہیں، خدا کی قسم سب دکاندار ہیں، سب اپنے پیٹ بھرنے کے لیے موجے کر رہے ہیں، آپ کو الو بنایا ہوا ہے۔ جہاں پر فیکٹریاں ہیں دعا کی، جہاں پر رحمت کی فیکٹری ہے ان کو بند کر کے بیٹھے ہو۔ اپنی ماں سے کہو نا کہ وہ آپ کے لیے وہ خوش ہو کے دعا کرے، اپنے باپ سے کہو کہ وہ آپ کے لیے خوش ہو کر دعا کرے۔ تم کہاں پھرتے ہو یار؟ خدا کا خوف کرو۔ اللہ مجد الکریم ہمارے والدین کی بخشش فرمائے، اللہ مجد الکریم ہماری اولادوں کو بھی جیسے ہمیں دعا کرو نا، آج دعا کر کے دیکھو یا اللہ جیسے ہمیں ہماری اولادوں کو ایسا ہی بنانا۔ اگر تم اچھے ہو تو اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو کہ تم اچھے ہو، دعا کرو نا تمہاری اولاد تمہارے جیسی ہو۔ کیا تم چور ہو؟ کیا تم زانی ہو؟ کیا تم بدکار ہو؟ کیا تم ٹھگ ہو؟ اور کیا تم چاہو گے کہ تمہارا بیٹا تمہارے جیسا ہو؟ تم نہیں چاہو گے کہ تمہارا بیٹا تمہارے جیسا ہو۔ ہاں اگر تم نیک ہو، اگر تم ماں کے فرما بردار ہو، اپنے باپ کے فرما بردار ہو، تو پھر دعا کرو کہ یا اللہ میری اولاد کو میرے جیسا بنانا، یا اللہ میری اولاد کو میرے جیسا بنانا۔ اگر آپ آج اپنے والدین کے فرما بردار ہو تو یقین رکھو آج کل آپ کی اولاد بھی آپ کی فرما بردار ہوگی، اور اگر آج آپ اپنے والدین کے فرما بردار نہیں ہو تو آنکھیں کھول لو، کل آپ کی جتنی آج آپ اپنے والدین کی عزت کر رہے ہو کل آپ کے بچے آپ کی بھی اتنی ہی عزت کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب جو ہے وہ